بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 282 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصید سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ کتاب الصید کا خاتمہ پڑھیں گے اور اس میں ہم 4-5 مختلف مسائل پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِن رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ أُكِلَ الصَّيْدُ لَا الْعُضْوَ وَإِن قَطَعَهُ أَثْلَاثًا وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُوزَ أُكِلَ كُلُّهُ وَحَرُمَ صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَإِن رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يُثْخِنْهُ فَرَمَاهُ آخَرٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلثَّانِي وحل وإن أثخنه فللأول وحرم وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصت جراحته وحل اصطياد ما يوكل لحمه وما لا يوكل۔ وإن رمى صيدا سے مصنف علیہ الرحمہ خاتمہ ذکر فرما رہے ہیں کتاب الصید کا۔ اس خاتمہ میں مصنف علیہ الرحمہ متفرق مسائل ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ شکار سے اگر کوئی عضو کٹ کر الگ ہو جائے تو اس عضو کا حکم بتا رہے ہیں کہ مثلا شکاری نے شکار پر وار کی اور گولی چلائی اور اس گولی چلنے سے اس شکاری پرندے کا بازو یا ران وغیرہ الگ ہو گیا، تو آیا وہ بازو اور ران جو الگ ہو چکا ہے وہ کھایا جائے گا یا نہیں؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ نہیں کھایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ ان المبان من الحی حقیقتا و حکما لا یحل، ہر وہ حصہ جو زندہ پرندے سے الگ ہو چکا ہو، زندہ جانور سے الگ ہو چکا ہو، وہ نہیں کھایا جائے گا۔ اگر حقیقتاً اور حکماً وہ الگ ہو تو وہ نہیں کھایا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ابین من الحی فہو میت، کہ جو زندہ جانور سے الگ کیا گیا ہو، جدا کیا گیا ہو، تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کھایا جائے گا اگر شکار اس حصے کے الگ ہونے کے بعد مر جائے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ کھایا جائے گا۔ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں ذبح اس اختیاری پر، جس طرح ذبح اختیاری میں سر الگ ہو جائے جانور سے جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، وہ مردار نہیں ہوتا، تو اسی طرح ذبح اضطراری میں بھی اگر کوئی عضو وغیرہ الگ ہو جائے تو وہ بھی کھایا جائے گا۔ لیکن ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل وہی حدیث شریف ہے اور وہی ضابطہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو فرماتے ہیں وَإِن رَمَى صَيْدًا، اگر شکاری نے شکار پر تیر پھینکا، فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ، اور اس تیر پھینکنے سے اس نے اس شکار کا ایک عضو کاٹ لیا، اُکِلَ الصَّيْدُ، شکار تو کھایا جائے گا، لَلْعُضُو، لیکن جو عضو کٹ کر الگ ہو چکا ہے وہ نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِن قَطَعَهُ أَثْلَاثًا وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُوزَ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تیر نے شکار کو اثلاثاً اس طرح کاٹ دیا کہ شکار کا اکثر حصہ دم کی جانب رہا اور کم حصہ سر کی جانب، تو کل شکار کھایا جائے گا، یعنی کٹا ہوا حصہ بھی کھایا جائے گا اور جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی۔ کیوں بھئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوداج یعنی جانور کی وہ رگیں جو ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ دل کو دماغ سے جوڑتا ہے، تو جانبی سر والا حصہ کٹ گیا تو گویا اس کی رگیں کٹ گئی ہیں۔ یہ ذبح اضطراری ایسا ہوا گویا کہ ذبح اختیاری ہے، تو گویا جانور ذبح ہوا ہے، لہذا اس کے یہ دونوں حصے حلال ہوں گے۔ لیکن اگر سر کی طرف
کم حصہ نہیں رہا بلکہ آدھے سے زیادہ سر کی طرف حصہ رہا اور سرین کی طرف یا دم کی طرف آدھے سے کم حصہ رہا، تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ زندہ جانور سے ایک عضو کٹ کر الگ ہو گیا، لہذا اس صورت میں سر کی جانب کا حصہ تو کایا جائے گا لیکن سرین کی جانب کا جو حصہ ہے وہ نہیں کایا جائے گا۔ تو اسی کو ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَإِن قَطَعَهُ أَسْلَاسًا، اگر تیر نے شکار کو اسلاسن کاٹ دیا، وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ، اور حال یہ ہو کہ اکثر حصہ جانور کا اس طرف ہو جو طرف دم سے ملا ہوا ہے، یعنی سرین کی طرف زیادہ حصہ ملا ہوا ہو، اوکل کلہ، تو پورا جانور کھایا جائے گا، اوپر والا حصہ بھی نچلا حصہ بھی، اور اگر سرین کی طرف کم سر کی طرف زیادہ ہو تو پھر سر والا حصہ تو کھایا جائے گا لیکن سرین والا حصہ نہیں کھایا جائے گا۔ وحرم صید المجوسی والوثنی والمرتد، عزیز طلبہ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ فقہا لکھتے ہیں کل من ہوا اہل للزکاة الاختیاریت فہو اہل للزکاة الاضطراریت، یعنی ہر وہ شخص جو ذبح اختیاری کا اہل ہو تو وہ ذبح اضطراری کا بھی اہل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے شکار میں تو ذبح اضطراری ہوتی ہے، اور مجوسی آگ پرست، وثنی بت پرست، اور مرتد جو دین اسلام چھوڑ کر دوسرے دین میں جا چکا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے قادیانی ہیں، ان حضرات کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں، یعنی ان کا ذبح جو ہے وہ ذبح ٹھیک نہیں۔ تو جب ان کا ذبح اختیاری ٹھیک نہیں تو ذبح اضطراری بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لہذا ان کا کیا ہوا شکار حرام ہوگا۔ وحرم صید المجوسی والوثنی والمرتد، اور حرام ہے مجوسی کا شکار کرنا، والوثنی بت پرست کا شکار کرنا، والمرتد اور مرتد کا شکار، ان سب کا شکار حرام ہے۔ عزیز طلبہ آج کل ہمارے ادھر ہزارہ میں بہت سارے چائنیز غیر مسلم جو دہری قسم کے لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں کے لوگوں سے گل مل چکے ہیں، جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اس سی پیک کے روڈ پر وہ کام کر رہے ہیں اور اس منصوبے پر وہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کام کاج میں گل مل گئے ہیں، اور یہ ایک ساتھ بہت سارے جنگلاتوں میں جا کر جو ہے شکار کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ان کو سیل و تفریح کی نیت سے شکار کے لیے لے کے جاتے ہیں اور بہت سارے شکار بھی یہ کر لیتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کا کیا ہوا شکار یہ حرام ہے۔ یاد رکھے اپنے دوست اور احباب کو یہ مسئلہ سمجھائے۔ وحرم صید المجوسی، اور حرام ہے مجوسی کا شکار، والوثنی بت پرست کا شکار، والمرتد اور مرتد کا شکار۔ وَإِن رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يُثْخِنْهُ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکار پر وار کر دے تیر پھینکے، لیکن شکار نے تیر پھینکا لیکن وہ شکار کو لگا تو صحیح لیکن شکار کو اس نے کمزور نہ کیا، فلم یسخنہ ای لم یضعفہ الرمی، اس تیر نے شکار کو کمزور نہیں کیا اور وہ شکار بدستور ہلکے سے چوٹ کا پرواہ نہ کرتے ہوئے اڑ کر جا رہا ہے، فرماہ آخر، دوسرے شکاری نے تیر پھینکا، فقتل، اور اس کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ یہ شکار فہو للثانی، دوسرے شکار کے لیے ہوگا، دوسرے صائد کے لیے ہوگا، نہ کہ پہلے والے کے لیے۔ جس نے پہلے تیر پھینکا اس کی تیر نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، اس نے تو ہلکا سا چوٹ پہنچایا ہے، اصل تو اس کو گرایا دوسرے شکاری نے ہے، تو لہذا یہ شکار اب دوسرے کا ہوگا۔ اور دوسرا حکم اس مسئلے سے متعلق ہے کہ وحل، اور یہ شکار کا جانور حلال بھی ہوگا۔ ہاں وَإِنْ أَثْخَنَهُ، اگر پہلے شکاری نے تیر پھینکا اور اس کے تیر جا کر شکار پر لگا اور اس شکار کو اس نے کمزور کر دیا، اسخنہ، اس کو بوجھل کر دیا، کمزور کر دیا، اب وہ اڑ کر بھاگ نہیں سکتا، اتنے میں دوسرے شکاری نے بھی تیر پھینکا اور اس کو قتل کر دیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ شکار تو پہلے والے شکاری کا ہوگا لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہوگا۔
کیوں بھی میں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا صَيْدٌ اگر کسی نے شکار کو مارا فَلَمْ يُثْخِنْهُ لیکن اس کے تیر نے اس کو کمزور نہ کیا، بوجھل نہ کیا، فَرَمَاهُ پھر دوسرے شکاری نے، فَرَمَاهُ آخر دوسرے شکاری نے اس کو مارا، فَقَتَلَ اس کو قتل کر دیا، فَهُوَ لِسَانِ تو یہ شکار دوسری شکاری کا ہوگا، وَحَلَّ اور شکار حلال بھی ہوگا. وَإِنْ أَثْخَنَهُ اگر پہلے شکاری ہی کے تیر نے اس کو کمزور کر دیا ہو اور دوسرے نے تیر مار کر اس کو قتل کر دیا تو یہ شکار للاول پہلے والے کے لیے ہوگا نہ کہ دوسرے والے کے لیے. وحرم لیکن شکار کا کھانا حرام ہوگا. کیوں بھئی؟ وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب پہلے شکاری نے اس کو مار کر کمزور کر دیا تو اب پہلا شکاری اس کو پکڑ کر ذبح اختیاری پر قادر ہو چکا تھا، تو اب اس شکار کا ذبح اختیاری ہی سے حلال ہونا تھا، اور جبکہ دوسری شکاری نے بیوقوف نے تیر مار کر ذبح اختیاری سے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا. اور یاد رکھو جب ذبح اختیاری پر بندہ قادر ہو تو ذبح اضطراری سے پھر جانور حلال نہیں ہوتا. تو اس لیے فرماتے ہیں پھر دوسرے شکار کی اس شکار کو مارنے سے یہ شکار حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاں ذبح اختیاری ہوں وہاں ذبح اضطراری سے پھر